على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قیل من ابا ومن اتانی دخل الجنہ فقد عصانی فقد ابا۔ میرے لائق اس تقریر میری آج کی گفتگو کا محور ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگوں نے ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ کیا، بعض نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا تذکرہ کیا، بعض نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا تذکرہ کیا، بعض نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے جسم کا تذکرہ کیا، آپ کی ذات کا تذکرہ کیا۔ لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ کا دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا، ہم نے لوگوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کو منوایا، لوگوں نے مانا۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا تذکرہ کیا، لوگوں نے مانا۔ سیرت میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کیا، لوگوں نے مانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا تذکرہ کیا، لوگوں نے مانا۔ لیکن جس بات کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس مقصد کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات میں آئے، اس مقصد کو ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، جب تک امام کائنات کی نماز کا تذکرہ، امام کائنات کی زکوٰۃ کا تذکرہ، جب تک امام کائنات کے جہاد کا تذکرہ، جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا تذکرہ، آقا کی غمی کا تذکرہ، آقا کے آنے کا تذکرہ، آقا کی افطار کا تذکرہ، آقا کی رفتار کا تذکرہ، آقا کے چلنے کا تذکرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کا تذکرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رکوع کا تذکرہ، سجدے کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک ہم امام کائنات کی سیرت کو صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بعض لوگوں نے امام کائنات کی ذات کو مانا، امام کائنات کی ذات کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کو پیش کرنے والا جھوٹا ہے، لعنتی ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ ہم امام کائنات کی ذات کے بعد کسی دوسرے کی ذات کو نہیں مانتے۔ اگر کسی کی ذات کو پیش کیا جائے ہم اس کو کذاب کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں، بعد کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں۔ آقا کی ذات کو جو نہیں مانتا اس پہ حکم لگاتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہم نے آقا کی ذات کو ماننا تھا، ہم نے آقا کی بات کو بھی ماننا تھا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، آقا کی ذات کو ماننے کے بعد کسی اور کی ذات کو آقا کے بعد مانتا ہے، آقا کی ذات کے ساتھ کسی اور ذات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک کرتا ہے، کذاب، دجال، لعنتی۔ ہم اس کو بے غیرت کہتے ہیں۔ لیکن سن لو، آقا کی بات کے بعد امام ابو حنیفہ کو پیش کرنے والا، احمد کو پیش کرنے والا، اسی طرح امام شافعی کو پیش کرنے والا، امام مالک کو پیش کرنے والا، امام بخاری کو پیش کرنے والا، امام ترمذی کو پیش کرنے والا۔ ہم صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق امام کائنات نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل من ابا ومن اتانی دخل الجنہ فقد عصانی فقد ابا۔ ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن جس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ کس نے انکار کیا ہے؟ جس نے آقا کی بات کے بعد امام شافعی کو پیش کیا، جنت سے انکار کرتا ہے۔ آقا کی بات کے مقابلے میں بخاری کو پیش کرنے والا، مسلم کو پیش کرنے والا، اپنے محلے کی مسجد کے امام کو پیش کرنے والا۔ میں یہ بات کہتا ہوں،
ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، جس طرح آقا کی ذات کے بعد کسی کی بات کو ہم نہیں مانتے، آقا کی بات کے مقابلے میں ہم کسی کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات سن لو، امام کائنات نے فرمایا ساری دنیا جنت میں جائے گی، لیکن جس نے جنت سے انکار کر دیا، پوچھا گیا کون جنت کا انکاری ہے؟ آقا کی نماز کے مقابلے میں شافی کی نماز پیش کرنے والا، مالک کی نماز پیش کرنے والا، آقا کے زکوٰۃ کے مسئلے میں کسی اور کی بات کو تسلیم کرنے والا، وہ امام کائنات کی سنت کو نہیں مانتا، آقا کی سیرت کو نہیں مانتا۔ اگر اس نے سیرت کو مانا ہوتا، آقا کی سیرت پہ عمل کرتا، نماز اس کی قبول ہے، سیرت اس کی قبول ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، میرا یہ عقیدہ ہے جب آقا کی بات ہو وہاں آدم کی بات نہیں چل سکتی، موسیٰ کی بات نہیں چل سکتی، عیسیٰ کی بات نہیں چل سکتی، کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی ہے۔ رب کے قرآن کے مقابلے میں، محمد مصطفیٰ کی سیرت کے مقابلے میں کسی امام کی فقہ کس طرح چل سکتی ہے؟ اس لیے اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے آقا کی سیرت کا تذکرہ جو لوگوں سے منوایا، لوگوں نے مانا۔ جاؤ صحیح بخاری دوسری جلد کا مطالعہ کیجئے، صحیح بخاری کتاب فضائل مکہ و بنیانہا، امام کائنات آقا علیہ السلام کا تذکرہ یہاں بھی موجود ہے، آقا کی سیرت اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ جہاں ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسی باتوں کو کیوں نہیں کرتے؟ آقا علیہ السلام کی عمر 35 سال ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں، اور تبری میں امام تبری فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں، فتح الباری کتاب فضائل مکہ و بنیانہا کے ساتھ پڑھ لیجیے، وہاں آقا علیہ السلام نے جو سیرت سکھلائی ہے، جو سبق سکھلایا ہے، جب اعلان ہوا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس، نبی علیہ السلام بھی جاتے ہیں، عباس نبی کے چچا بھی جاتے ہیں، ینقلان الحجر، آج مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھنے والوں کو شلیل سمجھنے والوں، مسجدوں کی صفائی کرنے والوں کو شلیل سمجھنے والوں، مسجد کے اندر بیٹھنے والوں کو شلیل سمجھنے والوں، ان کو حقیر سمجھنے والوں، جاؤ میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں، آقا کی سیرت کیا ہے؟ ینقلان الحجر، جب جہاں باقی لوگ مسجد حرام کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، ساری کائنات کا امام اپنے ہاتھوں سے، وہ ہاتھ جس کے ہاتھوں کا کوئی مقابلہ نہیں، آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر مزدوروں کی طرح اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کو حقیر سمجھا ہے۔ آقا کی یہ سیرت ہے، ہم نے لوگوں سے سنا آقا کا چہرہ خوبصورت، بالکل آقا کے چہرے کے مقابلے میں کسی کا چہرہ نہیں ہے، زلفوں کے مقابلے میں کسی کی زلفیں نہیں ہے۔ جاؤ صحیح بخاری میں یہ بات بھی موجود ہے، جب اسی مسئلے میں جھگڑا ہوا، آج ہمارا کام کیا ہے؟ ہم لڑائی تو کرواتے ہیں، نبی کی سیرت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی آقا کا محب ہے، آقا کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہے، اس لیے میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں، رشتہ داریوں کو جو توڑنے والا ہے وہ جہنمی ہے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے منافق کے لفظ، جہنمی کے لفظ بولے ہیں۔ آقا کی شخصیت کیا ہے؟ جب آقا علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ جھگڑا ہونے والا ہے، 5 دن تک اللہ کے گھر مسجد حرام میں وہ نصب کرنا تھا، ایک پتھر اس پہ جھگڑا ہوتا رہا۔ اس جھگڑے کا فیصلہ بھی محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آقا دنیا میں جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ ہم مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں،
ایسے لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آقا ملانے کے لیے آئے تھے، توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور غزوہ خندق کا مطالعہ کیجئے، صحیح البخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب غزوات النبی قائم کرتے ہیں، اور سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی کیا بات ہے، آج جہاد کا نام لیا جائے، بعد نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے ہندوستان میں جہاد منسوخ ہے، جب تک جہاد کا تذکرہ نہیں ہوگا آقا کی سیرت کو مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ غزوہ خندق میں ہم امام کائنات کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں، جہاں باقی صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، مٹی کی کھدائی کر رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، آقا کے چہرے سے بڑھ کے کسی کا چہرہ نہیں تھا، مٹی سے معطر تھا، آپ کی زلفوں کی طرف دیکھا جس کا تذکرہ قرآن میں مٹی سے تر تھی، ہم نے آقا کے پیٹ کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے بدن کو دیکھا، آقا علیہ السلام کا بدن، آقا علیہ السلام کا سر مبارک، آقا علیہ السلام کا چہرہ مٹی سے تر تھا، اور لوگوں کو سبق سمجھا دیا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ آج ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود بھول جاتے ہیں۔ دیکھو آقا خندق کھدائی کر رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے، آقا کا چہرہ مٹی سے تر ہے، بتلاؤ کس کا چہرہ آقا کے چہرے سے بڑھ کر ہے۔ اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سیرت النبی پہ جلسے کرنے والوں، امام کائنات کی محبت کے دعوے کرنے والوں، آقا سے محبت، آقا سے الفت، آقا سے پیار اس وقت ہوگا جب ہماری خوشی آقا کی خوشی جیسی ہوگی۔ ہم خوشیوں میں کیا کرتے ہیں، اگر شادی کا موقع آئے اور اسی طرح اگر کسی بھی خوشی کا موقع آئے، اٹھاؤ کتاب غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سجدے کے شکر پڑھتے ہیں جب کوئی خطا ہوتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم گانے گاتے ہیں، ہم شرابیں پیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھی کہا تھا تختہ قدمی، زمانہ جاہلیت کی ساری باتیں، لات کی عبادت کرنے والوں، منات کی عبادت کرنے والوں، عزا کی عبادت کرنے والوں، ان تمام چیزوں کو میں اپنے جوتے کی نوک کے نیچے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی کیا تربیت ہے، آقا وفات کے قریب بھی یہ تربیت کر رہے ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو عیسائیوں پر، لعنت ہو کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں آقا کی سنت کے مطابق خوشی ہو، آقا کی سنت کے مطابق غمی ہو، آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق لیل و نہار ہو۔ اسی طرح آقا کی سیرت میں توحید بھی شامل ہے، غزوات بھی شامل ہیں، آقا علیہ السلام کا خود کردار شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔